بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف اور اس کی غزلیات شروع کریں گے۔ سب سے پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب اور تخلص جو ہے وہ غالب رکھتے تھے۔ ابتدا میں آپ کا تخلص اسد بھی تھا، لیکن بعد میں آپ نے غالب تخلص کیا۔ آپ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، جو آپ 5 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے لیا، لیکن وہ بھی 8 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرزا نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں کے لیے کچھ حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر ہوا تھا، تو اس میں سے کچھ حصہ غالب اور اس کے بھائی کے لیے بھی تھا۔ وہی آپ کا وسیلہ روزگار تھا اور اس پر ہی آپ گزر بسر کرتے رہے۔ آپ کی شادی جو ہے وہ 1810 میں نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراء بیگم سے ہوئی اور ان سے شاید 7 یا 11 بچے پیدا ہوئے، لیکن ایک بھی بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکا۔ آپ شادی کے بعد دہلی میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ کے وظیفے کا مسئلہ بھی چلا۔ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو پورا نہیں ملتا تھا، تو یہ قضیہ آپ نے انگریزی عدالت میں اٹھایا اور وہاں پر کیس لڑا۔ اس کے لیے آپ لکھنؤ میں بھی 2 سال تک قیام کیا۔ آپ نے اگر شاعری کی بات کریں تو آپ نے شاعری کا آغاز جو ہے وہ 11 سال کی عمر میں کیا۔ ابتدا میں جو آپ شاعری کرتے تھے اس میں بیدل کا رنگ زیادہ نمایاں تھا۔ بیدل میں شاعری میں فارسیت زیادہ ہے اور فارسی ترکیبات کا استعمال، اور غالب کے ہم بھی فارسی ترکیبات اس قدر زیادہ تھی کہ شعر کا اصل معنی مفہوم اس کے اندر چھپ جاتا تھا، تو یہ ایک ابہام سا نظر آتا تھا ان کی شاعری میں۔ اس وقت کے جو بڑے شعراء جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی چھوٹی سی عمر کی شاعری کو اور ترکیبات کو دیکھتے، ان کا سب کا یہی ایک نصیحت تھی غالب کے لیے کہ وہ صحیح معنی مفہوم سے یا اگر ترکیبات کے علاوہ اگر وہ فکری اور معنوی پہلوؤں پر بھی اگر توجہ دیں تو وہ بہت بڑے شاعر بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میر تقی میر کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی مرزا غالب کی شاعری کے کچھ حصہ سنا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ لڑکا اگر اس کو درست سمت مہیا کر دی جائے تو یہ بہت بڑا شاعر بن سکتا ہے۔ اگر اس کو درست سمت میسر نہیں آ سکی تو اردو ادب کی دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑے شاعر سے محروم ہو جائے گی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے فارسی اور اردو دونوں میں شاعری کی۔ فارسی میں زیادہ شاعری کی اور جو غالب ہیں ان کو فارسی کی شاعری زیادہ پسند تھی، لیکن آپ کو مقبولیت جو ہے وہ اردو دیوان کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کی شاعری کے اگر فکری پہلو کی بات کی جائے تو آپ کی شاعری جو ہے اس میں تخیل بہت کمال کا تھا، بہت گہری فکری معنویت آپ کی شاعری میں موجود ہے۔ آپ روایت شکن تھے، یعنی کہ روایتی مضمون اور روایتی باتیں جو ہیں وہ آپ کی شاعری میں نہیں ملتی۔ تصوف کا رنگ بھی موجود ہے، اس طرح طنز و مزاح، بزلہ سنجی وہ بھی موجود ہے۔ آپ کا جو انداز بیان ہے، آپ کی ترکیبات ہیں، تشبیہات ہیں، وہ بالکل نئی اور جدید ترکیبات ہیں، یعنی کہ آپ کا کلام جد و ندرت سے آراستہ تھا اور اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ترکیبات تھیں وہ بھی ایسی ترکیبات استعمال کی جاتی جو پہلے استعمال نہ کی گئی ہوں۔ غالب کی شاعری میں استعمال ہونے والی ترکیبات اور لفاظی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالب جو لفظ جو ترکیب استعمال کر لے اس کا معنی و مفہوم بالکل بدل جاتا ہے، تو یہ ان کی قادر الکلامی اور ان کی ذہنی بلند پروازی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اب ہم ان کی شاعری کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے غزل کو دیکھتے ہیں۔
یہ دیکھیں یہ ان کے تصوف کے والے سے تصوف کا رنگ بھی ان کے ہاں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ تو وہ غالب اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب اے غالب تم نے مسائل تصوف جس انداز میں بیان کیے ہیں تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، جو شراب نہ پینے والا ہوتا، جو شراب نہ پیتا تو تیرا درجہ ولیوں جیسا تھا۔ غالب کی فکری بلند پروازی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ غالب فکری کی تصوف کے حوالے سے جو فکر تھی وہ اتنی زیادہ بلند تھی، یا ان کا فہم اتنا زیادہ تھا کہ جو تصوف کے انہوں نے نازک مسائل جس طرح سے اپنے شاعری میں بیان کیے ہیں وہ ایک ولی ہی بیان کر سکتا ہے۔ اب ہم یہ غالب کی پہلی غزل جو ہے اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا، عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، لے گئے خاک میں ہم داغِ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ باسد رنگ گلستاں ہونا، عشرت پارۂ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرقِ نمکداں ہونا، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، حیف اس چار گھرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ اس کے ابتدائی اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔